ایمان بے خوفی چاہے گا، جی ڈر ہوتا ہے۔ رہ گیا حسن و ملال کا معاملہ، تو ان کے بارے میں بتا گیا ایسا طبقہ ہے کہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہے، کچھ کہا تو ڈرتے ڈرتے کہا، کچھ کیا تو ڈرتے ڈرتے کیا، اور کچھ سوچا تو ڈرتے ڈرتے سوچا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو ان کی فکری حالت، ان کی عملی حالت، ان کی علمی حالت اللہ کے خوف کے سائے میں۔ یہ اللہ یہ باتیں نہیں بناتے ہیں، دل سیدھا کرتے ہیں۔ جب اپنی زبان سیدھی کرنے میں لگے اپنا دل سیدھا کرنے میں لگے۔ دو ہی چیز بتائی گئی، ایمان اور تقوی۔ اولیاء اپنے ایمان میں بھی کامل ہیں اور اپنے تقوی میں بھی کامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خوف تو ان کے لیے نہیں ہے، غم تو نہیں، تو پھر ہے کیا ان کے لیے؟ سوال تو پیدا ہوگا۔ یہ دو چیز تو نہیں ہے ان کے لیے، تو ہے کیا پھر ان کے لیے؟ فرمایا بشرا ہے ان کے لیے۔ ان کے لیے بشرا ہے۔ بشرا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بڑی خوشخبری کو کہتے، چھوٹی والی کو نہیں۔ بشرا کے معنی صرف خوشخبری نہیں، بہت بڑی خوشخبری کا نام بشرا۔ ان کے لیے بشرا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں کیا یا دنیا میں؟ کسی کا کہا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں۔ بشرا عاجلہ بھی ہے، آخرہ بھی ہے۔ ان کے لیے بشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ کلمات الہیہ میں رد و بدل نہیں، جو ہے سو وہی ہے، وہی رہے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ آج جس ذات کرامی کا عرس سراپا قدس ہم آپ منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اس کی ولایت میں کوئی شبہ نہیں۔ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ولایت کی خوشخبری آئی، ایسے کا تذکرہ۔ آپ لوگ تو صرف سن رہے ہیں۔ میں نے حضرت کی زیارت کی اور حضرت کو سنا بھی ہے، اور جیسے یہ دونوں بیٹھے ہیں نا سامنے، ایسے حضور حضرت کے پاس ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ ان کی جہاں جوتی اتاری جاتی بیٹھو، میں اس لائق نہیں تھا، لیکن ان کا کرم تھا بلا کے اپنے بستر پر بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں نے کچھ بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں،
اور کچھ علماء کے سامنے ادب بھی میں نے طے کیا ہے، وہ سب اچھے تھے، سب علم والے تھے، سب عمل والے تھے، لیکن ان میں کوئی حضور مفتی اعظم ہند جیسا مجھے نہیں، اس میں یہ نمایاں تھے، کوئی عقیدتاً ان کو مفتی اعظم نہیں کہتا، جو بہت بڑے مفتی تھے، عقیدتاً حقیقتاً کہتا، عقیدتاً کہنا کچھ اور ہے، حقیقتاً کہنا کچھ اور۔ آئی بات سمجھ؟ کچھ لوگ عقیدتاً کہہ دیتے ہیں، مفتی اعظم تھے، کتاب کا علم بہت گہرا تھا، سنت پر گہری نظر تھی، فقہ کو خوب کھنگالا تھا اچھی طرح سے، زمینی علم بھی بے پناہ تھا، صرف انہیں کتاب ہی کا علم نہیں تھا، جیسے کہ آج لوگ کی صرف کتاب صفحہ و سطر ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں زمینی حقائق کا بھی علم تھا، لوح محفوظ کی خبر دینے والے تو بہت کہاں، پاؤں کی پشت کے نیچے جو زمین اس کی بھی خبر ہے کچھ، اور یہ ایسے لوگ دے رہے ہیں جن کے پاؤں کی پشت کی خبر نہیں ہے، وہ لوح محفوظ کی خبر دے رہے ہیں، اسی لیے بے خبروں میں ان کا شمار۔ ہمارے پیر کا حال یہ تھا، کیا بتاؤں، مجھے بیٹھنے کی زیادہ طاقت نہیں، تھوڑا بیٹھ کے درد ہو گیا، کسی نے آگے کہا حضرت، کسی نے آگے کہا کہ حضرت ہماری ایک بچی جو ہے بالا خانے سے گر گئی ہے، بقیہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ایک آنکھ نہیں کھولتی، تو ڈاکٹروں کو دکھایا، اچھے اچھے ڈاکٹروں کو بتایا، کچھ حکما کو بھی بتایا، سب کا کہنا ہے کہ اس کی آنکھ چلی گئی۔ حضرت سر وغیرہ بیٹھے سنتے رہے اس کی بات، کبھی کبھی حضرت ایسا سنتے تھے جیسے سنی نہیں، میں بھی کبھی ایسی بات کرتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ حضرت نے سب کو یہ ایسا سن لیتے تھے کہ پوچھو، سنتے رہے، جو بات ختم کر چکا، فرمایا اس کی آنکھ نہیں گئی۔ کوئی بتائے گا مفتی بھیا، مفتی کا کام ہے، کہا اس کی آنکھ نہیں گئی ہے، لیکن کچھ وقت لگ گا، 4-6 مہینے لگے گا، وہ آنکھ کھل گئی، اور وہی ہوا، 6 مہینے کے بعد آنکھ کھلی، آنکھ بالکل ٹھیک۔ یہ ہمارے پیر کی بات۔ تو زمین کی بھی خبر رکھو کہ یہاں کیا ہو رہا، لوح محفوظ کی خبر تو ہے آپ کو بہت زیادہ، صرف آسمان کو اڑنے کی ضرورت، جس زمین پر اس کو بھی پہچانا۔ میں کیا بتاؤں آپ سے،
کہ میں یہی حجرے میں اپنے بیٹھا تھا، ہمارے ایک چاہنے والے آئے اور کہنے لگے حضرت تشریف لائے ہیں بمبئی، آپ چلیں گے ملنے کے لیے؟ میں کہا بالکل چلوں گا ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، گیا تو بہت بڑا روم تھا جہاں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑا ہال تھا، کہیں کوئی جگہ نہیں تھی، سب بھرا ہوا تھا کھچا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں وہاں زیادہ تر علماء، ہماری خدمت مفتی اعظم ہند کی خدمت میں نے دیکھا کہ زیادہ تر علماء ہیں، عمرا نہیں۔ اب ہم عمرا کے بیچ میں رہنے کے آدمی ہو گئے، علماء ہم تو چوکھٹ ہی میں بیٹھ گئے، اور وکیل صاحب بھی بیٹھ گئے چوکی پر، یہ ہائی کورٹ کے وکیل تھے بیچارے، یوسف عمرانی کے والد تھے۔ وہ حضرت کی نگاہ پڑ گئی میرے اوپر، فرمایا مولانا ادھر آ جائیے، مولانا کسی اور سے نہیں کہا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ نہیں آپ ادھر تو آ جائیے، آپ ادھر سے۔ چلا گیا اٹھا، بیٹھ بٹھا لیا اپنے بازو میں، پتہ نہیں کیا کرتے تھے، کیا کرم تھا۔ اور پھر وہ تعویذ لکھتے رہتے، ایک تعویذ مانگو تو کئی تعویذ دیتے۔ ایک شخص نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تعویذ مانگو تو حضرت کئی تعویذ دے دیتے؟ میں نے کہا میں تو نہیں سمجھا کیا مطلب ہے؟ کہا حضرت چپ رہنا جانتے ہیں اور ذکر کرنا جانتے ہیں، تعویذ لکھتے اور ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے نوری ہے نا، تو نور کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: منہ بند کرنا، کان بند کرنا، زبان، منہ بند کرنا، کان بند، آنکھ بند کرنا، یہ تین چیز ضروری ہے دل میں نور کے لیے۔ عارف رومی اس کو ایک جگہ لکھتے ہیں: چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گر نبینی نور حق بر بند بخند۔ نوری محفل میں ہے نا، نسخہ بتا رہے ہیں، عارف میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کہا اپنی آنکھ بند کرو، تو ایسے بند کیے رہتے تھے اور لکھتے رہتے تھے۔ کان بند کرو، گوش کان کو کہتے ہیں، زبان بند۔ یہ تین چیزوں کو آپ بند کرو، اس کے بعد دل میں اگر امٹتا ہوا نور نہ دکھائی دے گا تو ہنس لینا میرے پر جتنا چاہیے، بڑے دعوے کے ساتھ۔ یہاں منہ ہمارا بھاڑ کی طرح سے کھلا ہوتا، جیسا چولہے بھاڑ۔ یہ کیا تماشا ہے صاحب! آنکھیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے میں لگی ہیں، کان کیا کیا سننے میں لگی، تینوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ حضرت نے دیکھا سر جھکا کے لکھ رہے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ یہ کہہ کر کے اٹھے تھے کہ آج حضرت سے تقریر سنیں گے، میں ہی کہہ کے اٹھا تھا۔ وکیل صاحب نے کہا حضرت تو تقریر کرتے نہیں، تو تقریر کرنے کو کہے گا کون؟ میں کہوں گا ہاں آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے 2-3 بار ارادہ کیا ایسے ایسے کہنے کا، لاؤ کو، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔
یہ نہیں کہ حضرت مجھے کچھ کہیں گے، میں جانتا تھا حضرت کچھ نہیں کہیں گے، لیکن مجمع کہے کہ نالائق پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، میری تعویذ رہ گئی۔ مجمع تو مجھے کوستا، تعویذ لکھ رہے تھے، حضرت میری یہ سب دیکھ رہے تھے کہ 2-3 بار ایسے کیا، میں لکھ رہے کچھ کہا نہیں۔ وہ حضرت نے پھر وہ قلم بھی رکھ دیا اور کاغذ بھی رکھ دیا اور ایک نظر مجمع پہ ڈالی، فرمایا تم لوگوں نے تو مجھے تعویذ کے مصرف کا سمجھا، تم کچھ کرنا نہیں چاہتے، سب کام تمہارا تعویذ سے ہو جائے گا، یہی ہے۔ کوئی کچھ بولا نہیں، سب نے سر جھکا لیا۔ پھر حضرت نے خود ہی فرمایا کیا تم لوگ اجازت دو گے کہ میں کوئی تقریر کروں؟ اب جس کا خطرہ تھا وہ میرا خطرہ نکال رہے ہیں۔ پبلک نے کہا ہاں حضرت، ہاں حضرت، پبلک نے جلدی سے کہا ہاں حضرت، ہاں حضرت، کہا ہاں کچھ لوگ یہ خیال کرتے آتے ہیں کہ تقریر سنیں گے اور تم سے تعویذ میں رکھ، یہ سیدھے کہا سب سے، اور میں ہی گیا تھا کہہ کر کے کیا تقریر سنیں۔ پھر حضرت نے تقریر فرمائی، 45 منٹ کیا ہے، اس سے زیادہ، اور علم غیب پر گفتگو کی۔ ہم نے کبھی اتنی اچھی تقریر نہیں سنی، تقریر تو بہت سنی، ایک تقریر محدث صاحب کی سنی تو وہ بھی بہت اچھی تھی، ایک تقریر حضرت کی سنی وہ بھی بہت اچھی تھی۔ تقریر کیا، جب تقریر ختم ہو گئی دعا کیا، سمجھ میں آیا۔ پھر میرے کان میں فرمایا، حضرت میرے کان میں، بازو میں بیٹھے، ایسی تقریر سنی تھی تو میں نے بھی حضرت کی تعلیم میں کہا کہ سنا ہوتا تو کاہے کو کہہ کے آتا، بہت منہ لگا تھا میں، الحمدللہ مسکرا کے رہ گیا۔ پھر تعویذ میں نکلنا شروع، بس دونی میں سے ایک چاول بہت ہو گیا، ایسے روشن ضمیر تھے، یہاں کہہ کے گیا تھا وہاں بتا دیا۔ تو صرف ایسے ان کو نوری نہیں، کیا کہنا، دل بالکل چکمکا رہا، یعنی یہاں بات کر کے گئے وہاں بتا دیا۔ اس آنکھ کو جو بند کرنے کو کہا جاتا ہے، بند رکھو سر۔ جب حضرت حج میں جا رہے تھے، میں پہنچانے گیا تھا، لیٹ ہو گیا میں، اور 500 کا مجمع لے کے حضرت کو اندر چلا گیا، بیڈ لٹ لیا، شپ سے گئے سے حضرت۔ تو وہی نیا نیا میں یہاں بامبے آیا تھا، کوئی مجھے ٹھیک سے جانتا وانتا بھی نہیں تھا، آج بھی کوئی جانتا وانتا تو ہے نہیں مجھے، اچھا ہے کوئی نہیں جانتا، تو وہ مجھے اندر جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بولو تو مجمع گیا حضرت، ہم کہا ٹھیک ہے اچھی بات، تو میں کھڑکی سے لگ کے کھڑا رہا، اور حضرت کافی دور تھے، بہت دور تھے، وہ 500 کے مجمع، اور حضرت کی عمر بھی بڑی تھی بہت۔ کھڑکی سے لگا کھڑا تھا باہر، یہ آئے ڈاکٹر صاحب ہمارے، حضرت کی خدمت میں بہت رہتے تھے، ایک ڈاکٹر تھے سامنے آ رہے تھے، میں نے ہی مرید کرایا تھا ان لوگوں کو، تو انہوں نے 20 روپے کا نوٹ نکالا، اور وہ جو گیٹ پہ بیٹھا تھا اس کو دیا، وہ 20 روپے کا نوٹ اس وقت آج 2000 کے برابر، اس وقت
ارے جلدی سے مجھے بلانے نہیں جانتا، میں نہیں جانے کا، میں رشوت دے کر پیر کے پاس نہیں جاؤں، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اپنا پیسہ لے کے میں نہیں جاؤں، میری سزا یہی ہے کہ میں یہیں دور سے حضرت کی زیارت کروں، بس میں کاہے کو لیٹ کاہے کو آیا۔ افسوس کر رہا تھا، بہت بلایا، ہم نے کہا نہیں جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیسے حضرت نے وہاں سے دیکھ لیا، یہ آنکھ بند کرنے کا اب کہاں تک آنکھیں دیکھتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے ایک دم باہر، ایک دم وہاں 500 کے درمیان بہت دور ہے، میں مشکل سے دیکھ پا رہا ہوں، ینگ ہوں بالکل حضرت کو، اور وہاں سے مجھے کیسے گرے پڑے آدمی کیسے، پھر وہاں سے چل کے آئے حضرت کو 500 کو چھوڑ کر، خود چل کے، اور جہاں میں کھڑا تھا کھڑکی کے باہر ہاتھ نکال میں نے چوما اور ہاتھ سے لگایا ہوا تھا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت دعا فرما دیجیے، مجھے آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی تو دعا فرما، اور میں تم دعا کروں۔ اب میں کیا دعا کروں اتنے بڑے پیر کے لیے؟ میں نے عرض کیا، حضرت دعا کر دیجئے میرے لیے، دعا لینے کے لیے آیا میں آپ سے، سلام عرض کرنے کے لیے آیا آپ کے پاس، دعا کر دیجئے۔ خود فرمائے، دوبارہ فرمائے تم دعا کر۔ تیسری بار بھی یہی ہوا، کہا تم دعا کر، نہیں کہ ہو سکتا، تو پھر الامر فوق الادب کا معاملہ آ گیا، آرڈر دے رہے ہیں کہ تم دعا کرو، تو میں نے کہا کن لفظوں میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ ہی تعلیم کرنا، فرمایا کہو فی امان اللہ۔ دیکھا کتنا ہمارا پیر بھی سب مختصر ہی گفتگو کرتا، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جب میں نے کہا فی امان، تب حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور جو چاہا وہ دعا۔ تو میں کسی دن نہ کچھ تھا نہ ہو، جو کچھ ہے سب ان کی دعا ہے، ان کی دعا ہے۔ جس شپ میں یہ گئے تھے اس میں ہمارے چہیتے تھے ہارون سیٹھ صاحب بہت چاہتے تھے، کہنے لگے میں نے حضرت کو دیکھا، بیٹھ کے تعویذ لکھ رہے ہیں اور لوگ گھیرے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی جہاز میں، میں بھی جا کے بیٹھا تو کئی کروٹیں میں بدل چکا، لیکن حضرت جیسے بیٹھے تو ایسے بیٹھے، اس بڑھاپے میں بھی۔ یہ ہارون سیٹھ سے کہا، وہاں بھی حضرت کہا، ہمارے پیر کا معاملہ ایسا ہے کہ صرف اپنوں میں نہیں غیروں میں بڑا چرچا ہو۔ ندوہ جیسے ادارے میں بھی چرچا نہیں کرتا کہ اگر سنیوں میں کوئی عالم دین ہے تو وہ حضور مفتی اعظم ہیں، اور فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ غیر بھی جو ہے وہ کسی کی پارسائی کی گواہ ہے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اپنے تو کرتے ہی ہیں، غیر بھی تعریف کرتا۔ ندوے میں بھی تذکرہ رہتا تھا کہ اگر کوئی ہے ان کے یہاں
بامبے میں سب جماعتوں نے مل کر کے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا. تمام جماعتیں مل گئی تھی، لیکن اہل سنت و جماعت اس میں شریک نہیں ہوئے تھے. وہ لوگ سب آئے، پہلے سید العلماء کے پاس گئے. کھڑا کہ ایک دن کی صدارت آپ لے لیں، 3 دن کا جلسہ ہے، ایک دن آپ لے لیں. حضرت نے نہ کہہ دیا. پھر اشرف العلماء کے پاس گئے، انہوں نے کہا جب سید العلماء نے نہ کہہ دیا تو ہم کیسے ہاں کیسے. پھر ہمارے پاس آئے کہ آپ لے لیجئے ایک دن کی صدارت. ارے میں نے کہا میں گیا گجرات، ہمارے 2 بڑوں نے نہ کہہ دیا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں. تو بیچارے چلے گئے، صدارت دے رہے تھے ایک دن کی. لیکن ہمارے مفتی اعظم انہوں نے برہان ملت کو بھیجا کہ جلسے میں شریک. جی صاحب جب برہان ملت تشریف لائے تب پھر ہمارے ایک ساتھی مولانا عبید الرحمان صاحب قرمی، بہت صحیح، بہت بیدار، بہت پڑھے لکھے آدمی، بہت اچھا علم، بہت گہرا علم تھا انہوں. وہ آئی میرے پاس کہنے لگے مولانا اب تو حضرت نے بھیجا، حضور مفتی اعظم نے برہان ملت. میں نے کہا اب تو چلو گا جلسے. گیا میں اس میں اور میں تمام سب سمجھے، لیکن وہاں جانے کے لیے پاس چاہیے تھا. تو مولانا عبید الرحمان نے کہا پاس تو اپنے لوگوں کے پاس. ارے ہم نے کہا چلو میرے پیچھے آ جاؤ، مجھے پاس واس کی ضرورت. دیکھو میں کیسے پاس ہوتا ہوں، اب میرے پیچھے آؤ بس، کسی کی ایک بات سننا. وہ سب مانگنے والے پاس بولا ہی نہیں، میں چلا گیا تھا. بڑھ گئے اسٹیج کی طرف، یہاں تک کہ اسٹیج والوں نے جب مجھے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے. وہ کہنے لگے آنے دو آنے دو. کہا یہ میرا پاس ہے. دن کی صدارت صاحب زلزلہ کو تو جانتے ہیں آپ، جو کتاب لکھی ہے وہ تھے اس جلسے میں. بہت خوش ہوئے، کہا بہت اچھا ہوا آپ لوگ سب آئے. بہت گہری نظر تھی. ایسے نہیں مفتی اعظم کہا جاتا. جہاں سب مفتی جواب دے وہاں حضرت کا فتویٰ چلتا تھا. جی صاحب. بعد میں سید العلماء نے کہا اگر حضرت مجھے کہہ دے تو میں چلا. میں نے کہا کوئی بات کی بات نہیں، سمجھ ہماری خوش نصیبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا مفتی اعظم جلدی سے یہ خطاب ملا نہیں کسی. اور ہمارا امام بھی امام اعظم. یہ کچھ بنانے کی بات نہیں، خوش نصیبی کی بات ہے. ہمارا شہید بھی شہید اعظم، رسول بھی رسول اعظم. سب کچھ تو اعظم ہے ہی ہے. اور اللہ سب سے سبحانہ ما اعظم و شانہ، اس کی شان. یہ جب سب کچھ بڑی بڑی چیزیں مجھے ملی ہوئی ہیں، ہم اتنے چھوٹے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ سوال کیسا ہے؟ سب چیز تو اپنی بڑی ہے، صرف بیان کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ صرف ہم منہ سے کہتے ہیں بڑے ہیں، بڑے ہونے کی کوشش نہیں. اللہ سب کو تھوڑی سمجھ بوجھ دے اور ان بڑوں سے روشنی حاصل کرو. ان کو نوری کہتے ہیں، ان سے نور حاصل کرو.
ایسے عارف رومی نہیں کہتے. عارف رومی کا ایک شعر ہے، ایک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ بات بیریا. یہ شعر ہے نا. تو یہاں کے ایک مفتی ہیں دیوبند کے، وہ اشرف علی تھانوی کے پاس گئے، کہنے لگے کہ آپ حکیم الامت ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کہیے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، کہیے کیا کہتے ہیں. کہا کبھی کبھی ہمارے عرفاء نے بھی ایسا ایسا مبالغہ کیا ہے کہ کیا کہا. کہا وہ کیا مبالغہ سنائیے آپ. کہا جیسے عارف رومی کہتے ہیں ایک ساتھ صحبت باولیاء بہتر صد سالہ طاعت. ایک تھوڑی دیر کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ رہنا یہ 100 سال خالص عبادت سے بھی بہتر ہے. جب یہ کہا تو حکیم الامت کا جواب سنیے. حکیم الامت نے کہا مفتی صاحب مجھے اجازت دیں گے کہ اس شعر میں میں تھوڑی سی ترمیم کروں. کہا بالکل بالکل آپ کو اختیار ہے، ترمیم کروں. میں اس میں تھوڑی سی ترمیم اس طرح کر رہا ہوں کہ ایک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت دے دیا. ارے بولے میں 100 سالی کو دے، آپ 1 لاکھ کو پہنچ گئے. تب اس نے کہا پتہ کی بات کی اس وقت اس نے کہا حقیقت یہی ہے کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے، نہ مکتب سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب ہم جو ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ چکے ہیں، کمزوری ساری اس راہ سے آ گئی ہے. صرف کہتے ہیں بزرگ. اسی لیے جب تک حضرت یہاں رہتے تھے بھاگ بھاگ کے میں جاتا رہتا تھا حضرت کے پاس، کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو میرا بچتا ہے حضرت کے پاس گزر جاتا، بھاگ بھاگ کے جاتا. ایک دفعہ گیا تو دیکھا کہ حضرت نے نماز نہیں پڑھی تھی، ویسے اٹھانا پڑتا تھا لیکن نماز کھڑے ہو کر کے ہی پڑھتا. یہاں جوان بھی بیٹھ کے نفل پڑھتا تو سمجھتا کہ بیٹھی کے پڑھنا. اتنا نہیں سیکھ سکے اور کیا سیکھیں گے. جوان بھی بیٹھ کے خوب آرام سے ساری دنیا میں چلتے پھرتے یہاں آئے تو کرسی سنبھال لیا. حضرت کو دیکھا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے. میں گیا، ظہر کا وقت تھا، وہی تیار تھے حضرت پڑھنے نماز. کہا آپ تو نماز پڑھا کے آئے ہوں گے. کہا میں تو پڑھا کے آیا حضرت، آپ پڑھا دیجئے میں نفل کی نیت سے شریک ہو جاتا ہوں. کہا میں تو امامت کرتا ہوں. اگر آپ نہ پڑھ کے آئے ہوتے تو آپ پڑھا دیتے. کہا نہیں میں تو حضرت پڑھا کے آیا ہوں. آتا جاتا رہا. ایک دن کہنے لگے کہ مولانا آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. تو کسی وقت کر لیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیجیے گا. تو اپنی آمد میں نے تیز کر دی اور زیادہ جانا شروع. بس گیا ایک مرتبہ تو دیکھا حضرت بیٹھے ہوئے. کہنے لگے ہاں بر وقت آپ آ گئے، مجھے بھی حلق کرانا ہے. اور حلق کرنے والا جیسے حجام اہل سنت ہم لوگ ان کو کہتے تھے، وہ صرف علماء ہی کی حجامت بناتے تھے، ببکیا کسی جگہ. ویسے تھے وہ خاطب بہت نیک آدمی تھے. بولے یہ آ جائیں الگ کمرے میں، آپ آ جائیں
اور مجمع یہیں بیٹھا گیا، سب کچھ چھوڑ دیا. ہم 3 آدمی چلے گئے، حلق کرنے والا میں. جب الگ ہوئے تو کچھ لوگوں کا نام لیا حضرت نے. میں نام نہیں لیتا کیونکہ بڑی کمزوری ظاہر ہو جائے گی. فلاں 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 کچھ نام لیے. ان کو پیچھے لگائیے، یہ الفاظ ہے. ارے میں نے کہا حضرت یہ پیچھے چلنے والے نہیں، سب آگے چلنا چاہتے ہوں، میں ان کو چلنے نہیں دیتا. کہا استغفر اللہ، یہ علماء کے آگے کیسے چلے؟ میں نے کہا بات تو صرف یہی ہے، اپنی امیری کی وجہ سے ہمارے آگے چلنا چاہیے. شان امیری بتاتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہیں. کل ان کو پیچھے لگائیے. اب کہا بد دعا ہو. اس دن سے کوئی نہیں پیچھے لگا، سب اپنا سمون لے کے بیٹھ گئے، دعا کرتے. سنتے سب کی تھی، سب کی سنتے تھے، بس کیا فیصلہ اپنے علم پر دیتے تھے. کبھی نہیں مجھ سے پوچھا کہ کیا فلاں نے یہ کہا، آپ نے ایسا کیا، فلاں ایک لفظ نہیں پوچھا. خود ہی دیکھ لیا کہ میں نے نہیں کیا. میرے پیر روشن سے جامع جہاں نما ضمیر اظہار احتیاج خود آ جاتا. پوچھا بھی نہیں، آپ پیچھے لگے. اس کے بعد میں نے دیکھا کوئی سامنے آیا نہیں. الحمدللہ انہی کے دعا. آپ لوگوں کو بھی جو اللہ والوں کی صحبت ملے کہیں، ان کی خدمت میں کچھ وقت گزاریے، تب آدمی بنتا ہے. وہ بہت ضروری ہے، بلکہ اب کچھ نہیں. پہلے لوگ مدت گزار دیتے تھے پیر کی خدمت میں، اب کچھ وقت بھی دینا نہیں چاہتے. پہلے لوگوں کو پیر چلاتا تھا، مرید چلاتا. مرید یہ پھرتا کہ حضرت یہاں نہیں جائیے، وہاں نہیں جائیے. حضرت کبھی کسی کو نہیں سنتے تھے. الحمدللہ. تو بہت بڑے بزرگ کا یہ عرس ہے. آپ سب کو مبارک ہو. یہ عرس مقبول جو آپ کرنے جا رہے ہیں، عرس مقبول. خدا کرے ان کی نورانیت سے ہم سب کو حصہ ملے. یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ والا پردہ کر گیا تو وہ اس کی نورانیت کام نہیں کر رہی ہے اور تیز ہو گئی ہے. غلطی سے ہم سمجھتے کہ نہیں ہے. نہیں. عارف رومی اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں، وہ صوفیہ کے سرتاج ہے، وہ کہتے ہیں سائے بودو وہ خاکت سایہ بن. یہ اللہ والا اس زمین پر سائے رحمت تھا، سب پر مہربان. حضرت کے حال مہربانی کا میں نے دیکھا ہے. ہر مرید کہتا ہے حضرت مجھے سب سے زیادہ چاہیے. اور یہاں زیادہ تر لوگ اپنے پیر صاحب کی برائی ہی بیان کرنا شروع کرتے. پیر صاحب نے ایسا کر دیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں. ہر مرید کہتا تھا بہت پیار کرتے تھے اپنے مرید. یہ سچ ہے. سب کو اتنا زیادہ پیار دیتے تھے کہ نہ پوچھو. وہ سائے رحمت ہوتا ہے اللہ والا. سائے بودو و خاکت سایہ مند. عارف رومی کہتے ہیں جب تک اللہ کا ولی زندہ تھا ظاہری حیات کے ساتھ تو ایک سائے رحمت تھا. اب جب پردہ کر لیا ہے تو اس کے قبر کی مٹی سایہ پھیلائی. وہ خاکت سایہ مند. اب اس کے قبر کی مٹی جو ہے وہ سایہ ڈال رہی ہے. کہا کتنے لوگوں پر سایہ ڈال رہی ہے؟
اس کو بھی بیان 100,000 زندہ در سایہ، ہاں سینکڑوں ہزار زندہ اس سائے میں آ گئے، ہم سب ان کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شکریہ۔ کرتے رہتا ہوں برابر، دعا کرتے رہتا ہوں، اب آپ لوگ کرتے، میں تو روز کرتا ہوں، بتائیں نہیں کہ میں روز والا ہوں، سال والا نہیں ہوں، تیسرے دن ڈیلی کرتا ہوں دعا۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو جائیں گے، تو بتایا تھا آپ سے کہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈیلی کرتا ہوں، اور وہ پہلے سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ بری خبر کو پر لگتے جلدی سے آ جاتا، جو بری خبر نہیں وہ سمجھے سب ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت ہے۔